ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور ضرب کا صدقہ یہ ہے کہ کم ضرب کو نظر انداز کیا جائے۔ ملاوٹ کے زمانے میں آپ کو اصلی زہر صرف لوگوں کے دلوں میں ملے گا۔ روٹے ہوئے لوگوں کو منایا جا سکتا ہے مگر بدلے ہوئے لوگوں کو نہیں۔ کچھ لوگ اپنی جوانی کا خوبصورت حصہ ڈپریشن میں گزار دیتے ہیں۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باشعور اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ ہماری جوانیاں وہ شخص کہا جاتا ہے جو ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہوتا۔ منزلوں سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگ، ہر کسی سے راستہ پوچھا نہیں کرتے۔ لفظوں کی ضرورت کہاں پڑتی ہے، اللہ سے تو دلوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ جو جینے کی وجہ ہوتے ہیں وہی تو ہمارا جینا حرام کرتے ہیں۔ دل کو سمجھنے والے صرف نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ خاموشی بہت سارے برہم رکھ لیتی ہے۔ صبر، خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے۔ حرف تسلی تو ایک تکلف ہے، جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشے ہے۔ اپنے کردار کو عظیم بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ سب سے خطرناک بیماری یادوں کی ہے جو انسان کو اجڑنے میں دیر نہیں لگاتی۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے، جی جی کہنے والے تو تو کہتے ہیں۔ وہ پرندے ساتھ نہ رکھو جنہیں سب کے ساتھ اڑنے کا شوق ہو۔ دوری بالکل معنی نہیں رکھتی اگر دو دل ایک دوسرے کے لیے وفادار ہو۔ تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا کہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرنا کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گی۔ بہترین ہے وہ انسان جو لباس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت بھی صاف رکھتا ہے۔ روح میں بسا ہوا شخص دل سے کبھی نہیں نکلتا۔ 1000 محبتیں ملا کر ایک باپ کے قدموں کے دھول پر قربان کر دی جائے تو بھی اس دھول کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ جس انسان کے ساتھ آپ کو سکون ملتا ہے اس انسان کے ساتھ آپ کو وقت بہت تھوڑا ملتا ہے۔ اسے دل میں کیا بسانا جو مخلص ہی نہ ہو۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ مسکراتا ہوا شخص اپنے ہی اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے۔ جب تک خود پہ نہ گزرے ہمیں کسی کی اذیتوں کا پتہ نہیں چلتا۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیے، مطلب سے نہیں۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ خود کا دوسروں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دے، سورج ہو یا چاند اپنے وقت پر ہی نکلتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک خوشامدی اور دوسرا منافق۔ تم اس شخص کی تکن اور رائیگانی کی دکھ کا اندازہ نہیں کر سکتے جسے راستے کے اختتام پر معلوم پڑے کہ وہ تو سارا سفر ہی غلط راستوں پر کرتا رہا۔ عورت باپ کی غربت سہ لیتی ہے مگر شوہر کی نہیں۔ اگر کوئی آپ کو کونے سے ڈرتا ہے تو اس کے اس ڈر کی عزت کرے، کیونکہ جس دن اس کا یہ ڈر ختم ہو جائے گا تو آپ کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں رہ جائے گی۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ سونے کے پیالے میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کے بجائے اس سے اپنے پاؤں دھو لے۔ جیسی محبت آپ اپنے ماں باپ سے کریں گے ویسی ہی محبت آپ کی اولاد آپ سے کرے گی۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ لوگوں سے لڑا جائے، آپ ذرا کامیاب تو ہو، دشمن خیرات میں ملیں گے۔
راستے میں لگی ایک ٹوکر آئندہ بہت ساری ٹوکروں سے بچا لیتی ہے۔ ہر طرح سے تکا دیتی ہے یہ دنیا۔ صورتیں کتنے بھی اچھے ہوں، ہمیشہ مقدر کی محتاج رہتی ہے۔ جن کے ساتھ مخلص ہوں وہ ہمیں بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ زندگی واقعی مہربان محسوس ہوتی ہے جب آپ خود پر توجہ دیں، خود کا خیال رکھنے لگے۔ بعض اوقات ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے الفاظ یہ بتا نہیں سکتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔